اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن کی جتنی آیتیں زمین کی طرف آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، ان آیتوں میں ایک آیت ایسی تھی جب اس آیت کو آسمانوں سے زمین کی طرف نازل کیا جا رہا تھا تو بے پناہ فرشتوں کا پروٹوکول اس آیت کے ساتھ تھا۔ اور ایک روایت میں تفسیر معارف القرآن میں نے دیکھا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی طرف اتار رہے تھے تو 70,000 فرشتے پروٹوکول استقبال کے لیے اس آیت کے ساتھ تھے۔ اور یہ اتنی مجرب آیت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیت المال کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالنے والے ایک شخص کو پکڑا، پورا واقعہ ہے، جب میں نے اسے 4 مرتبہ پڑھا تو اس کو پکڑا تو اس نے مجھے کہا کہ ایک ایسی آیت تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر اسے پڑھو گے تو تمہاری جان اور مال کی بھی حفاظت ہوگی۔ بہرحال بہت مجرب آیت ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ کذاب تھا، جھوٹا تھا، شیطان تھا، لیکن اس کی یہ بات جو ہے وہ سچی ہے۔ داماد مصطفیٰ، شیر خدا، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مسلمان بدر کے میدان میں کفار کے مقابلے میں اترے تو کفار کے پاس نیزے بھی تھے، تلواری بھی تھی، اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے۔ میری غرض یہ ہے کہ لڑنے کے لیے سارا سامان میسر تھا ان کو۔ اور دوسری طرف مسلمان 313 مسلمان لیکن 313 تلواریں نہیں، 313 مسلمان لیکن 313 نیزے نہیں، نہ خود، نہ جو ہے وہ لوہے کی جیکٹیں، نہ ہر کسی کے پاس گھوڑا، نہ اونٹ، نہ کھانے کے لیے، نہ اڑنے کے لیے، بے سر و سامان صحابہ جب بدر کے میدان میں اترے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو کہا، سعد میرے لیے خیمہ یعنی عریش لگا دو۔ بخاری شریف کی روایت کی شرح میں، تشریح میں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی حدیث مبارک کی تشریح میں ایک شارح لکھتے ہیں کہ عریش اس خیمے کو کہتے ہیں جس کے اوپر چھت نہ ہو۔ تو بہرحال خیمہ لگایا گیا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے کے اندر گئے، سجدے میں سر رکھ کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ان تہلک ہاتہ العصابہ لن تعبد فی الارض، اے اللہ یہ مٹھی بھر صحابہ ہیں، یہ میری محنت کی کمائی ہے، اگر یہ آج شہید ہو گئے، اگر یہ آج قتل کر دیے گئے، لن تعبد فی الارض، پھر مکے مدینے میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں جب میں نے اپنا کان آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز سے دعا مانگتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 الفاظ کو بار بار کہہ کر دعا مانگ رہے۔ اور وہ 2 الفاظ کون سے ہیں؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو یاد رکھو یہ 2 الفاظ آیت الکرسی میں ذکر ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس میں کئی مرتبہ اللہ کا نام جو ہے وہ صراحتاً اور اشارتاً جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو اگر آپ آیت الکرسی کے عامل بننا چاہتے ہیں، یاد رکھیے، تو آپ اس طریقے سے آیت الکرسی کو پڑھیں کہ 70 دن تک آپ روزانہ 70 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر پہ جنات کا سایہ ہے، بے روزگاری ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے، آپ آیت الکرسی کے عامل بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیے جب آپ روزانہ 70 مرتبہ اسے پڑھیں، ایک بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور جب 70ویں مرتبہ پڑھیں تو وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا کو 70 مرتبہ پڑھیں۔
تو آپ اسے کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کے ٹائم پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اور جو میری بہنیں ناغے کے دن ہوتے ہیں ان کی، وہ ان دنوں کو چھوڑ کر دوبارہ اسی ترتیب سے شروع کر دیا کریں، وہ بھی 70 دن پڑھیں تو وہ بھی آیت الکرسی کی عاملہ جو ہے وہ بن جائیں گی۔ بہت مجرب عمل ہے، آپ آیت الکرسی کے عامل بننے کے بعد بہت سے فائدے سے اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو تمام خوشیاں نصیب فرمائیں، آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرمائیں۔